کیا آپ کو معلوم ہے کہ وظائف الٹے کیوں ہو جاتے ہیں؟ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم وظائف کرتے ہیں اور کوئی اثر نظر نہیں آتا۔ در حقیقت وہ وظائف کو صحیح سے سمجھ نہیں سکے۔ میں آج آپ کو اس ویڈیو میں مکمل بتاؤں گی کہ آخر کیوں یہ تعداد ہمیں بتائی جاتی ہے، کیوں کہا جاتا ہے کہ اس وظیفے کو اتنی تعداد میں پڑھنا چاہیے اور اس وظیفے کو اتنی تعداد میں، اور ساتھ بتاؤں گی کہ آخر کیوں عربی کو ہی صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کر کے ہی عمل کرنا چاہیے، یعنی کہ ہر وظیفے میں عربی زبان کو ہی کیوں استعمال کیا جاتا ہے۔ اور آخر میں بتاؤں گی کہ اگر کوئی بغیر محنت کیے اللہ پاک کے کلام کو ہی تھام لے اور کچھ نہ بھی کرے تو اثر ہوگا یا پھر نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، ایمان کی حالتوں میں موجود ہوں گے، ماہ رمضان مبارک میں وہ سب نیکیاں کر رہے ہوں گے جس سے آپ اللہ اور اس کے حبیب نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کر سکیں۔ میں آج آپ کو وظائف کے بارے میں بتانا چاہ رہی ہوں۔ وظائف دراصل دعا اور ذکر کے خصوصی کلمات ہوتے ہیں جن کا مقصد اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا اور اس کی رضا حاصل کرنا ہے۔ ان کا صحیح اثر اسی وقت ہوتا ہے جب انہیں پورے اخلاص اور درست طریقے سے ادا کیا جائے۔ اگر وظائف کو صحیح طریقے سے ادا نہ کیا جائے، جیسے کہ الفاظ کی ادائیگی میں غلطی، ترتیب میں تبدیلی آ جائے یا نیت میں کمی آ جائے تو ان کا صحیح اثر اور صحیح تاثیر انسان کو حاصل نہیں ہوتی تھی۔ بعض اوقات غلطی کی وجہ سے وظائف کا اثر الٹا بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ مثبت کی بجائے منفی نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ اب پہلا سوال یہ ہے کہ تعداد میں ہی وظائف کو کیوں پڑھا جاتا ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے سید فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ کے حبیب نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا۔ وہ تشریف لے گئیں، فرمایا میں تھک جاتی ہوں پانی بھرنے سے، چکی پیسنے سے، گھر کا کام کرنے سے۔ تو حضور پاک نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ لخت جگر میں تمہیں ایک چیز نہ دوں، یعنی کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور پھر 34 بار اللہ اکبر پڑھو۔ اب آپ سوچئے کہ یہ تعداد کہاں سے آئی؟ اگر 33 بار سبحان اللہ اور 33 بار الحمدللہ تو پھر اللہ اکبر کو 34 مرتبہ کیوں؟ اس وظیفے کو تعداد میں بتایا گیا۔ دراصل موجودہ دنیا میں جو لوگ بھی سٹریس، ڈپریشن میں ہیں، ان کے لیے یہ عمل لاجواب ہے، ایک زبردست وظیفہ ہے۔ اب آپ نوٹ کیجئے کہ فجر کی نماز میں 2 ہی فرض ہیں، آخر 2 فرض کیوں فرمائے گئے؟ ظہر کی نماز میں، مغرب کی نماز میں جب 3 کہا گیا ہے تو ہم 4 کیوں ادا نہیں کرتے؟ دراصل یہ تعداد ہیں، ان کی حقیقت ہے کہ اس کو اسی تعداد میں پڑھا جائے۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ انہیں ہم بتائے گئے طریقے سے ہی ادا کریں گے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا، زیادہ افضل ہوگا۔ آپ 2 فرض کو 3 فرض کر کے نہیں پڑھ سکتے کیونکہ تعداد دنیا میں پہلے ہی اس طریقے سے بتائی جا چکی ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ تجربہ دلیل کا محتاج نہیں۔ یہ روحانیت کے جو تجربات ہیں جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، یہ دلیل کے محتاج نہیں ہیں۔ اب دوسرا سوال کہ عربی میں ہی وظائف کیوں؟ وظیفے جو بھی آپ کر رہے ہیں اس پر آپ کا یقین، اعتماد بہت ضروری کیوں ہے؟ دراصل دنیا کے 50 ملک ہیں، زیادہ جو ملک ہیں جہاں عربی بولی جاتی ہے۔ اتنی اور زبانیں نہیں بولی جاتی جتنی عربی زبان کو بولا جاتا ہے۔ عربی پوری دنیا کی سب سے بڑی زبان ہے۔ عربی قرآن کی زبان ہے، عربی قبر کی زبان ہے، عربی اللہ کی زبان ہے، عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان ہے، اہل بیت صحابہ کی زبان ہے۔ عربی جو ہے شفا کی زبان ہے۔ عربی کے اندر اتنی احساس زبان ہے کہ چھوٹا سا زیر زبر اگر الگ ہو جائے، علیحدہ ہو جائے یا کر دیا جائے یا کمی پیشی ہو جائے تو ترجمہ بدل جاتا ہے، معنی بدل جاتا ہے، تاثیر بدل جاتی ہے۔ اور بعض اوقات ترجمہ اگر بدل جاتا ہے اور ترجمہ بدلنے پر جو بات ہوتی ہے وہ ایمان سے کفر تک پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے عربی جو زبان ہے اس کو دھیان سے رکھنا، یعنی کہ صحیح تلفظ سے ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ اب آخری سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص وظیفے ڈھونڈتا ہے سوشل میڈیا پر جہاں کہیں سے بھی اس کو مل جائیں، اور اکثر لوگ اس میں سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اگر محنت نہ کی جائے، صرف وظیفے کو ہی صحیح تلفظ اور یقین کامل کے ساتھ پڑھا جائے تو اثر ہوگا یا پھر نہیں؟ تو جان لیجئے کہ ایسا 100% ہو سکتا ہے۔ ایک سنت اللہ ہے اور ایک قدرت اللہ۔ اللہ کی سنت یہ ہے کہ تم گندم بو گے تو وہ اگے گی، یہ اللہ کی قدرت ہے، جیسے کہ بن باب کے مریم کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اور اگر ساری کائنات تانبے کی بھی بن جائے، زمین بھی،
اور آسمان سے ایک قطرہ بھی نہ گرے، سورج سوا نیزے پر آ جائے۔ اللہ پاک کی وہ قدرت ہے کہ وہ کھلانے پر بھی قادر ہے اور پلانے پر بھی قادر ہے۔ یہ اللہ پاک کی قدرت ہے۔ بے شک اللہ پاک بندے کو اس کے گمان کے مطابق ملتا ہے۔ یقین کامل سے مانگا جائے تو بے شک جھولیاں بھر دی جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاک ذات نے اپنی کائنات کو سنت کے مطابق چلا دیا، دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑ دیا ہے، یہ ایک مکمل سسٹم بنایا ہے۔ بے شک اللہ پاک کی قدرت ہر جگہ موجود ہے۔ آپ جب بھی کوئی بھی عمل کرتے ہیں، وظیفہ کرتے ہیں، تو اس میں ان سب چیزوں کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، جو ایک ترتیب کے ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں۔ اس لیے جب بھی آپ وظیفہ کریں، اس میں آپ کو اثر نہ ملے، تاثیر نہ ملے، تو ان باتوں کو اپنے ذہن میں ضرور رکھیں۔ اس لیے جب بھی آپ کے ساتھ وظائف کو شیئر کیا جاتا ہے تو اس کو آخر تک ضرور سنا کریں، سمجھا کریں، اس کے بعد ہی اس کو کیا کریں۔ وظائف کو ہمیشہ کسی مستند عالم دین یا روحانی پیشوا سے سیکھنا چاہیے۔ الفاظ کی ادائیگی اور ترتیب پر خاص توجہ دینی چاہیے۔ وظائف کو ہمیشہ پاکیزہ نیت اور اقامی یقین عقیدے کے ساتھ کرنا چاہیے۔ وظائف کو پڑھنے سے پہلے اس کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر لینی چاہیے۔ اس وظیفے کو کس طرح سے پڑھنا ہے اور کس وقت پڑھنا ہے، یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ وظائف کا اثر صرف الفاظ کی ادائیگی پر ہی نہیں ہوتا، بلکہ دل کی کیفیت اور اللہ تعالیٰ پر توکل بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ بعض وظائف بہت طاقتور ہوتے ہیں اور ان کے غلط استعمال سے انسان کو بچنا چاہیے۔